السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی صرف ایک آدمی کی نہیں، یہ کہانی ہے دولت کے نشے کی، یہ کہانی ہے غرور کے انجام کی، اور یہ کہانی ہے قارون کی۔ سوچئے، اگر کسی انسان کے پاس اتنی دولت ہو کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی طاقتور آدمی چاہیے ہوں، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، اور پھر بھی اس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ آج ہم قرآن کی روشنی میں سنائیں گے قارون کا انجام، جو ہر دور کے امیر انسان کے لیے ایک کھلی وارننگ ہے۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی فرد تھا۔ نسب کے لحاظ سے اپنا، لیکن سوچ کے لحاظ سے دور۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں اتنی بھاری ہوتی تھیں کہ طاقتور آدمی بھی مشکل سے انہیں اٹھاتے تھے۔ سوچئے کتنی زیادہ دولت ہوگی جب صرف چابیاں ہی اتنی بھاری ہوں۔ لیکن دوستو، دولت خود بری نہیں ہوتی، دولت ایک آزمائش ہوتی ہے۔ یا تو انسان شکر گزار بن جاتا ہے یا پھر قارون بن جاتا ہے۔ قارون کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس مال زیادہ تھا، قارون کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ کی جگہ نہیں تھی۔ لوگ قارون کو نصیحت کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، کہ جو کچھ ملا ہے اس میں سے غریبوں کا حق نکالو، کہ زمین پر فتنہ اور غرور نہ پھیلاؤ۔ لیکن قارون ہر نصیحت کو نظر انداز کرتا رہا۔ اس کا جواب بہت خطرناک تھا۔ اس نے کہا، یہ جو کچھ میرے پاس ہے، یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میری عقل، میری سمجھ، میری پلاننگ کی وجہ سے۔ یعنی قارون نے اللہ کو کویشچن سے ہی نکال دیا۔ نہ شکر، نہ صدقہ، نہ تواضع، صرف میں اور صرف میں۔ اور جب انسان میں پر آ جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی اوقات دکھا دیتا ہے۔ قارون جب اپنی شان و شوکت کے ساتھ قوم کے سامنے نکلتا تو لوگ حیران رہ جاتے۔ مہنگی پوشاک، نوکر چاکر، دولت کا شو۔ دنیا دار لوگ کہتے، کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جائے۔ انہیں قارون کا ایمان نہیں چاہیے تھا، صرف اس کی دولت چاہیے تھی۔ لیکن جو لوگ علم اور ہدایت والے تھے، وہ کہتے، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان اور صبر رکھتا ہے۔ مگر دوستو، دنیا اکثر علم والوں کی بات نہیں سنتی، وہ صرف چمک دیکھتی ہے، اور چمک اکثر اندھا کر دیتی ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا۔ نہ قارون کو اندازہ تھا، نہ اس کی دولت کو۔ ایک پل میں سب کچھ بدل گیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے قارون کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ زمین کھلی اور قارون اپنی دولت، اپنے خزانے اور اپنی شان، سب کچھ کے ساتھ زمین کے اندر چلا گیا۔ نہ اس کی دولت کام آئی، نہ اس کے لوگ، نہ اس کا علم اور نہ اس کا غرور۔ جو چیز اسے اوپر لے جا رہی تھی، وہی چیز اسے نیچے لے گئی۔ اس دن لوگوں نے دیکھا کہ جس دولت پر وہ رشک کرتے تھے، وہ ایک پل میں مٹی بن گئی۔ جو کل کہتے تھے کاش ہم قارون جیسے ہوتے، آج کہتے ہیں اگر اللہ ہم پر رحم نہ کرتا تو ہمیں بھی یہی انجام دیکھنا پڑتا۔ تب سب کو سمجھ آ گیا کہ دولت دینے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور چھین لینا بھی۔ اللہ جسے چاہے اٹھاتا ہے اور جسے چاہے گرا دیتا ہے۔ دوستو، قارون صرف ایک کہانی نہیں، قارون ایک سوچ کا نام ہے۔ جب انسان کہتا ہے یہ سب میں نے خود بنایا، جب وہ بھول جاتا ہے کہ صحت کس نے دی، دماغ کس نے دیا، موقع کس نے دیا، جب وہ شکر چھوڑ دیتا ہے، صدقہ بند کر دیتا ہے اور غرور کو اپنا زیور بنا لیتا ہے، تو پھر وہ قارون کا راستے پر ہوتا ہے۔ آج کے دور میں قارون مہنگی گاڑیوں میں ہے، بڑے گھروں میں ہے
سوشل میڈیا پر شو آف میں ہے، نام بدل گئے ہیں، لباس بدل گئے ہیں، لیکن سوچ وہی ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا لیسن یہ ہے، دولت اگر شکر کے ساتھ ہو تو رحمت ہے، اور اگر غرور کے ساتھ ہو تو عذاب۔ اللہ ہمیں دولت کے لیکن قارون جیسا دل نہ دے۔ اللہ ہمیں کام دے لیکن شکر والے دل سے۔ اے اللہ ہمیں شکر گزار بنا، ہمیں اپنی نعمتوں کا تیری عطا سمجھنے کی توفیق دے، آمین، اور ہمیں قارون کے انجام سے بچا، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی سوچنے پر مجبور کر گئی ہو تو لائک ضرور کریں، کامنٹ میں شکر لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ نصیحت اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔